یو ایس اے ٹریول بین، جس کے بارے میں بہت سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکے ہیں، چونکہ بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں روئٹرز نیوز ایجنسی اور نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے۔ دونوں نے مختلف باتیں بتائی ہیں، لیکن کچھ چیزیں دونوں کی سیم بھی ہیں، جیسا کہ ایک 3 ٹیئرڈ لسٹ تیار کی گئی ہے جس میں ریڈ لسٹ، اورنج لسٹ اور یلو لسٹ شامل ہیں۔ روئٹرز کے مطابق پاکستانی یلو لسٹ میں شامل ہیں، جبکہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستانی اورنج لسٹ میں شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے کہ کون سی بات درست ہے اور ان لسٹس کا کیا مطلب ہے۔ فرینڈ، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ڈرافٹ پرپوزل ڈیولپ کیا گیا ہے ڈپلومیٹک اینڈ سیکورٹی آفیشلز کی جانب سے، اور ان کو 60 ڈیز دیے گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور 21 مارچ کے بعد یہ پلان فائنلائز ہو جائے گا 100% کہ کون سی کنٹریز کون سی لسٹ میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے جو نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے زیادہ معتبر خبر گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ لسٹ میں جو ٹریول بین ہوگا، کمپلیٹ ٹریول بین، وہ افغانستان، بھوٹان، کیوبا، ایران، لیبیا، نارتھ کوریا، صومالیہ، سوڈان، سیریا، وینزویلا اور یمن پر لاگو ہوگا، یعنی ان کنٹریز سے ریلیٹڈ افراد بالکل بھی ٹریول نہیں کر پائیں گے یو ایس اے میں اگر یہ ڈرافٹ کمپلیٹلی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، سائن ہو جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ دوسرے نمبر پہ اورنج لسٹ ہے، جس میں شارپ ریسٹرکشنز لگائیں جائیں گی ویزا پالیسیز کے حوالے سے، یعنی کہ بزنس ٹریولرز کو شاید اجازت دے دی جائے کہ وہ ٹریول کر پائیں یو ایس، لیکن اس کے علاوہ ٹورزم کے حوالے سے یا پھر وزٹ ویزا کا اجرا شاید نہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ ان پرسن انٹرویوز جو ہیں وہ مینڈیٹری ہوں گے، جو کہ آلریڈی پاکستانیوں کے لیے مینڈیٹری تھے۔ اس اورنج لسٹ میں کنٹری شامل ہیں بیلاروس، ایریٹریا، ہیٹی، لاؤس، میانمار، پاکستان، رشیا، سیری لیون، ساؤتھ سوڈان اور ترکمانستان۔ اس کے علاوہ تیسری لسٹ جو کہ یلو لسٹ ہے، اس لسٹ میں موجود کنٹریز کے پاس 60 ڈیز ہوں گے کہ وہ اپنی سیکورٹی صورتحال کو بہتر کریں، اور اس لسٹ میں مختلف کنٹریز شامل ہیں جیسا کہ انگولا، اینٹیگا اینڈ باربوڈا، بینن، برکینا فاسو اور دوسری بہت سی کنٹریز۔ فرینڈز، آفیشلز جو ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس کے علاوہ سیکورٹی ایکسپرٹس فرام انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ ادر ڈپارٹمنٹس، جتنے بھی یہ تمام ادارے ہیں، یہ اس ڈرافٹ کی لسٹ کو پریپیئر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں افیکٹڈ کنٹریز کے بارے میں اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنے بھی ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیے تھے سیٹ سنبھالتے ہی، یہ پرپوزل اس کا مین حصہ ہے، اور اسی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے 60 دن دیے تھے کہ رپورٹ کمپائل کرنے کے لیے کہ وائٹ ہاؤس کو پتہ چل سکے کہ کون کون سی کنٹریز اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں۔ اس لسٹ کو تیار کرنے میں بیورو آف کانسلر افیئرز، اس کے علاوہ جسٹس ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی، اور اس کے علاوہ آفس آف دی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ تمام ادارے شامل ہیں۔ یہ ایشو اب بہت زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ 21 مارچ کے بعد ہی جب اس ڈرافٹ کو وائٹ ہاؤس کی طرف سے پبلش کیا جائے گا تب بھی 100% پتہ چل سکے گا۔ لیکن ایک بات شور ہو چکی ہے کہ پاکستان کا نام ٹریول بین لسٹ میں چاہے یلو کیٹیگری ہو یا اورنج، ان میں شامل کیا جائے گا، جو کہ اس کو پرپوزل ڈرافٹ میں ایڈ کر لیا گیا ہے۔ ایسے افراد جن کے پاس آلریڈی ویزاز موجود ہیں، ان کو کینسل کیا جائے گا یا نہیں، یا پھر ان پہ لوگ ٹریول کر پائیں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی ڈرافٹ لا کے پاس ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ اس لیے انتظار کرنا بہتر ہے، 21 مارچ کے بعد اس پہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔